میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں، صرف میں آپ کو ایک بات آپ سمجھ جائیں گے، میں بات صرف کرنا چاہتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے جو سمجھنے والے ہیں اس میں سے۔ جب میں بہت چھوٹا تھا بچپن میں، تو پاکستان میں نے پہلی دفعہ چھوٹی-چھوٹی کتابوں سے ایڈولف ہٹلر جو ہے، جرمنی کا، اس کے بارے میں جب کتابیں پڑھیں اردو کی، تو وہاں پر اس سے مجھے تاثر یہ ملا ان اردو کی کتابوں سے کہ ایڈولف ہٹلر ایک بہت ہی مضبوط شخص کا تھا، مضبوط اعصاب کا آدمی تھا، بہت انٹیلیجنٹ تھا، بڑا ذہین تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، وہ جرمنی سے بہت محبت کرتا تھا، وہ پیار کرتا تھا، وہ فینیٹک تھا، جرمن نیشنلزم اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری تھی اینڈ سو آن۔ اور اس نے سیکنڈ ورلڈ وار میں جس طرح سے فرانس فتح کر لیا، روس پہ حملہ کر دیا، پورے یورپ پہ قبضہ کر لیا، جرمن فورسز کو ڈائریکٹ کیا، تو وہ بڑا انٹیلیجنٹ تھا، اور بعد میں اس کے خلاف سازش ہو گئی، پوری دنیا اس کے خلاف ہو گئی، اور یوں اس کو شکست ہو گئی اور اس نے خودکشی کر لی۔ اس طرح کا مجھے امپریشن جو ہے وہ اردو کی لکھی ہوئی تحریر سے مجھے شروع میں ملا، اور پھر تھوڑا تھوڑا کوئی ایک آدھ چیپٹر کا ذکر ہو جایا کرتا تھا کہ 6 ملین اس نے یہودی وغیرہ بھی مار دیا درمیان میں، وہ ایک بالکل سائڈ ایشو ہوتا تھا، سائڈ لائن۔ جب میں نے سیریس اور میٹرک تک میں اسی قسم کی چیزیں پڑھتا رہا، 8ویں 9ویں 10ویں جماعت تک، جب میں نے اس کے بعد کے ٹائم پیریڈ میں سیریس ہسٹوریکل لٹریچر پڑھا، میں نے جرمنی کی تاریخ کے حوالے سے، جرمن ہسٹری کے حوالے سے، سیکنڈ ورلڈ وار کے حوالے سے، فرسٹ ورلڈ وار کے حوالے سے، ایڈولف ہٹلر پہ میں نے کئی کتابیں پڑھی، اس کی سوانح عمری جسے کہتے ہیں بایوگرافی میں، تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ ایڈولف ہٹلر ایک ٹوٹلی طور پہ ذہنی طور پہ پاگل آدمی تھا، وہ حواس باختہ تھا، وہ ٹھیک نہیں تھا ذہنی طور پہ، سائیکوپیتھولوجی تھی اس کی، ہی واز اے میڈ پرسن، بیکاز اس نے اس قوم کو، جو یورپ کی سب سے طاقتور قوم تھی، کوئی 20ویں صدی میں نہیں، 19ویں صدی میں نہیں، تیسری چوتھی پانچویں صدی سے جو یورپ کی سب سے طاقتور قوم ہے، جس نے مار مار کے رومن امپائر کو ختم کر دیا تھا، جس نے رومن امپائر کے ختم ہونے کے بعد روم کی جو سیکنگ ہے بائی دی ٹرائبز، وہ رومن تھے، وہ سارے کے سارے جرمینک ٹرائبز تھے، جنہوں نے چوتھی اور پانچویں صدی میں روم کا انہوں نے بھورکس نکال دیا تھا۔ اس کے بعد جو ہولی رومن امپائر تھی شارلمان کی، وہ بھی جرمن ان کیریکٹر تھی۔ جو ساری کی ساری یورپ میں ریفارمیشن ہوئی ہے چرچ کی، جو پوری پروٹسٹنٹ موومنٹ ہے، وہ بھی جرمن تھی۔ پرنٹنگ پریس بھی جرمن تھا۔ وہ تو درمیان میں ان کی پرنسپیلٹیز تھیں جو آپس میں لڑتی تھیں، جب انگریزوں کو موقع مل گیا۔ فار آل پریکٹیکل پرپزز یورپ کی سب سے بڑی طاقتور قوم ہمیشہ سے گزشتہ 2000 برس میں جرمن رہے ہیں۔ یہ وہ جرمن قوم ہے جسے ہٹلر نے اپنی پاگل پن کی وجہ سے اس سچویشن میں ڈال دیا کہ ابھی تک میرا خیال ہے اسرائیل کو ریپریشن بھی دیتے ہیں، ابھی تک شاید امریکن ٹروپس جرمنی میں بیٹھے ہیں، ابھی تک اپنی فوج کھڑی نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو آپ نے سڑکوں پہ ان کو دیکھا ہے کہ فلسطینیوں اور مسلمانوں کو بہت ان کی پولیس مارتی رہی ہے غزہ کے چکر میں، اس کی وجہ وہ سینس آف گلٹ اور خوف ہے، بیکاز وہ دنیا کی انٹرنیشنل لابیز کے سامنے اپنے آپ کو محکوم سمجھتے ہیں، کمزور ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کی سب سے طاقتور اکانومی ہے، وہ سب سے انٹیلیجنٹ اور طاقتور قوم۔ پاگل لوگ اپنی قوموں کے ساتھ یہ کر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ابھی اتنا ہے، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔